نیکیوں کے، اعمال کے، روزوں کے، قیاموں کے، نمازوں کے، تلاوتوں کے، حج عمروں کے، تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا رزق حلال کا ہو۔ اگر ہمارے رزق میں حرام ہے، حرام کی کمائی ہے، حرام کا رزق ہے، رشوت کے ذریعے لیا ہے، کرپشن کے ذریعے لیا ہے، خیانت کر کے کم تول کر لیا ہے، یا کسی کا ناجائز چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے لیا ہے، یا کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہتھیایا ہے، وہ ہم نے کھایا ہے، تو ہمارے اعمال کا قبول ہونا، روزوں کا قبول ہونا اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور وہ پاک اور حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ جس کمائی سے ہم سحری کھا کر روزہ رکھیں گے، جس حرام کمائی سے افطاری کر کے روزہ افطار کریں گے، جس حرام کمائی سے ہم صدقہ کریں گے رمضان المبارک کے اندر، جس حرام سے ہم کسی کی مدد اور تعاون کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کیسے قبول کر لیں گے؟ وہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے خاک آلود ہیں، اور فقیرانہ حالت میں وہ کہتا ہے، یا رب یا رب، یا اللہ میرا یہ کام، میری یہ ضرورت، میرا یہ مسئلہ، میری یہ پریشانی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا جسم گوشت ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہیں، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا کیسے قبول کر لی جائے؟ تو اللہ رب العالمین دعا عبادت ہے، جب وہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو حرام سحری اور حرام افطاری کرنے والے کا روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ اور حرام مال میں سے صدقہ دینے والے کا صدقہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ حرام میں سے جو ہے نا وہ حرام کھا کر جو جسم پلا ہے، اس کی دوسری عبادتیں وہ اللہ رب العالمین کیسے قبول فرما لیں گے؟ یہ حلال کھانا اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے انسانوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات کے لوگو، اللہ کی زمین پر جو حلال اور پاکیزہ ہے صرف وہ کھاؤ۔ اور فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، رمضان کی آمد پر موسم نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو دیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو، پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں کو حکم دیا، پھر ایمان والوں کو حکم دیا، پھر انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا۔ اس سے ہر ذی شعور عقل مند انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ پروردگار کے ہاں حلال کھانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو بھی مخاطب کر کے یہ اس چیز کا حکم دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے، کہ جو روزی اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے، وہ ہمیں مل کے رہنی ہے۔ حرام ذرائع اختیار کریں گے تب بھی اتنی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، اور حلال ذرائع اختیار کریں گے، حلال ذرائع کو اپنائیں گے تو پھر بھی وہ مل کے رہے گی۔ تو جب یہ عقیدہ ہے مسلمان کا کہ جو روزی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مجھے مل کے رہنی ہے، تو پھر ہمیں حرام ذرائع اختیار کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔
रिश्वत, करप्शन, मिलावट, फ्रॉड, कम माप तोल, 2 नंबरी और जितने काम चलते हैं ये हराम के ज़राए हमारे मुआशरे में बड़े आम हैं। और हम रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, सदक़ात व खैरात भी करते हैं और साथ साथ ये सारे हराम ज़राए भी इख्तियार किए हुए हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बड़ा संगीन मामला है ये हराम खोरी का। हराम खोर शख्स की इबादतें कबूल होना बड़ा मुश्किल है। हराम का जब हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती तो हराम से हज कैसे कबूल हो जाएगा, उम्रा कैसे कबूल हो जाएगा। और सदक़े के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ कहे हैं। आपने फरमाया ला तुक़बलु सलातुन बग़ैर तुहूरिन वला सदक़तुन मिन गुलूलिन, बग़ैर वज़ू के नमाज कबूल नहीं होती और हराम माल से सदका भी कबूल नहीं होता। तो ये सदका नहीं कबूल होता, दुआ नहीं कबूल होती, तो हराम माल का रोज़ा वो कैसे कबूल हो जाएगा जिस हराम माल से खाकर रोज़ा रखेंगे और छोड़ेंगे। इसलिए दूसरी शर्त ये है कि रमज़ान से पहले जो हो चुका है पीछे अल्लाह से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें। रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है, बख्शिश का महीना है, जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हराम ज़राए की वजह से, हराम आमदन, हराम कमाई और हराम राशन और ख़ुराक की वजह से हमारा सब कुछ ही ज़ाया और बर्बाद चला जाए। हमें जो है ना वो रमज़ान की आमद से पहले अपने ज़राए पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए। हराम ज़राए को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पक्की हमेशा सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। जिन जिन का माल खाया है उनको वापस कर देना चाहिए या उनको राज़ी कर लेना चाहिए। सिर्फ हमें हलाल और पाकीज़ा पर इक्तिफा करना चाहिए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।